أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربی زدنی علما. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کے تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی و شو لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت لازوال اور اپنی تائید بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی ممتاز اور اہم عنوان
یعنی علم کی افادیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کا نقل سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ شعبان کے مہینے کے اندر دنیا بھر کے اندر صحیح بخاری کو مکمل کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی تکمیل کے دروس ہوتے ہیں، ان اجتماعات کے اندر شیوخ الحدیث بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے صحیح بخاری اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کے حوالے سے، آپ کے علمی تبحر کے حوالے سے، آپ کی نکتہ دانی اور آپ کی نکتہ بینی کے حوالے سے، آپ کی خدمت حدیث اور خدمت سنت کے حوالے سے اپنے ارشادات عالیہ اور اپنی معروضات کو شرکاء کے سامنے اور سامعین کے سامنے رکھتے ہیں، اور سامعین بھی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض امام الفقہاء والمحدثین حضرت اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب سے مستفید ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہمدن گوش کرتے ہیں اور اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے سے قبل میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا کہ صحیح بخاری جو کہ علم کا ایک عظیم ٹکڑا ہے، اور ہمارے پاس علم کے بنیادی طور پہ دو ہی اہم مصادر ہیں، ہمارے پاس علم کے دو ہی بنیادی منبع ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف بحرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا، اور دوسری اس قرآن مجید کی تشریحات ہیں جن کے مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر القاء فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرتے رہے، توضیحات کو کرتے رہے، لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم کو بیان کرتے رہے، اور قرآن مجید پہ عمل پیرا ہونے کا طریقہ ان کو سکھلاتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے خود اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ تنہا اگر قرآن مجید ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہوتا، ایک بک لیٹ کی شکل میں یا بک کی شکل میں موجود ہوتا، تو اس کے مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اجمالی باتیں بھی تھیں جن کی تصریحات کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سمجھنا اور ان کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا انتہائی ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں پر اس بات کا بھی حکم دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، در حقیقت اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اس نے مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے۔ ذات الہ تو ذات رسول سے جدا ہے، لیکن فرمان الہ فرمان رسول سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو کہ حقیقی علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہر قسم کے نسیان اور سہو سے پاک علم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود اعلان فرما دیا لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے۔ دوسرا مصدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے علم کو حاصل کیا پروردگار عالم سے حاصل کیا۔ ہم نے علم کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، حضرت مفتی عبید اللہ عفیف سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری تک پہنچی، آپ نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام علم و علم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ قولی سے حاصل کیا، نہ نصی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا، نہ مشائخ سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، اول سے حاصل کیا، آخر سے حاصل کیا، ظاہر سے حاصل کیا، باطن سے حاصل کیا. جس طرح میں رب کا علم غلطی سے پاک ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی وحی بھی خطا اور نسیان سے پاک ہے. اسی لیے اللہ نے اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ حضرت رسول اللہ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے، اپنی ضرورت اور اپنی تمنا کے ساتھ کلام نہیں فرماتے، بلکہ حضور علیہ السلام جب بھی کلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام فرماتے ہیں. حضرات گرامی قدر علم جو ہے اتنی بڑی چیز ہے جس کی جزیات کو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، لیکن جب بھی مکالمے کی بات ہوئی، جب بھی مذاکرے کی بات ہوئی، جب بھی امم سابقہ سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے دعوت دین کی بات ہوئی، حضرت رسول اللہ نے اللہ کی اسی فرمان کو ان کے سامنے رکھ دیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو سابقہ کتابوں میں سے کسی کتاب کے ٹکڑے کو لے کے آؤ، او اسارۃ من علم یا علم حقیقی کسی ماحص کو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. حضرات گرامی قدر علم کیا ہے؟ نور ہے. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. علم کیا ہے؟ سعادت ہے. علم کیا ہے؟ خوشبو ہے. علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا چشمہ ہے. علم کیا ہے؟ یہ واحد کائنات کی چیز ہے جس کو جتنا بھی خرچ کیا جائے وسعت ہی وسعت ہے، اس میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہے، 100 مانگنے والے فقیر ہوں، 1000 روپیہ ہر فقیر کو دے دیں، 1,00,000 جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر لیکن آپ کے پاس اگر 1000 حدیثوں کا علم ہو اور آپ لوگوں میں بانٹتے جائیں تو علم بڑھتا ہی چلا جائے گا، علم پھیلتا ہی چلا جائے گا، علم ہر سمت جو ہے اجالا ہی کرتا جائے گا. حضرات گرامی قدر علم کیا ہے؟ یہ انبیاء کی میراث ہے. علم کیا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کا ذریعہ ہے. اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس وقت عالم حقیقی کائنات کے اسرار و رموز پہ غور کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. کس طرح بڑھ جاتی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کی تحلیق میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور زمین و آسمان کی تحلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں. زمین و آسمان کی تحلیق کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اور کائنات کی واحد سب سے بڑی چھت جو بغیر پلروں کے کھڑی ہے اس کو پھیلا ہوا دیکھنے کے بعد اور کائنات کے واحد کمکمے جو بغیر رسیوں کے لٹکے ہوئے ان کو دیکھنے کے بعد، سمندروں پہ غور کرنے کے بعد، پہاڑوں کی اونچائی پہ غور کرنے کے بعد، سبززاروں کی وسعت پہ غور کرنے کے بعد اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کو جب انسان تولتا ہے تو پہچان جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ میں غلطیوں کا پچھتارا ہوں. اللہ تو ہر قسم کے نسیان اور خطاؤں سے پاک ہے. اللہ میں اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا مرکہ ہوں اور اللہ تو ہر قسم کی اکتاہٹ اور تھکاوٹ سے پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ حق یہ ہے کہ جتنی بھی جستجو کر لی جائے، جتنی بھی محنت کر لی جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بندگی کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ بے ایک ہی تمنا ہے، اللہ بے ایک ہی آرزو ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ آپ جو ہے بڑے ہی بلند و بالا ہیں. اللہ میں کیا ہوں؟ اللہ میں جو کچھ بھی کر لوں گا میں نیچا ہی رہوں گا. میں جو کچھ بھی کر لوں گا میں احقر ہی رہوں گا. میں جو کچھ بھی کر لوں گا میں اصغر ہی رہوں گا. میں جو کچھ بھی کر لوں گا فانی ہی رہوں گا. میں جو کچھ بھی کر لوں گا گمنام ہی رہوں گا. نام بھی تیرا ہے، شان بھی تیری ہے، مقام بھی تیرا ہے، بندگی اور عبادت کے تمام ذرائع بھی تیرے ہیں. اس حقیقت کو بھانپ لینے کے بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم کے دل کے اندر جب اللہ کی حیثیت پیدا ہوتی ہے تو عالم حقیقی ایک ہی بات کا طلبگار ہوتا ہے.
سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی تیری ذات پاک ہے، تو مجھے بھی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ حقیقی بات یہ ہے آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے، جن راستوں کی ضرورت ہے، ان راستوں کے اوپر چلنا میرے بس کی بات نہیں، اور میں چل بھی لوں تو صحیح معنوں میں تیری وسعت اور تیری کبریائی کے مطابق میں تیری بندگی کے حق کو پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر تو عدل کرے تو آگ میرا مقدر ہے، اللہ اگر تو فضل کرے تو پھر ہی میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ اگر تو عدالت سے کام لے تو میں جتنی بھی بندگی کر لوں میں ناکام نامراد اور رسوا ہی رہوں گا، لیکن اللہ اگر تو فضل سے کام لے اور اپنی رحمت بے پایہ سے کام لے اور اپنی برکات کو اور اپنے فضل کو، اپنی مغفرت کو، اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال فرما دے، پھر اس چیز کی امید ہے سبحانک فقنا عذاب النار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آگ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، جو یہ علم ہے حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معرفت کے حصول کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں جانے سے قبل آپ خلوت نشینی کی طرف مائل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت رویا صالحہ دکھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے خواب دکھلائے کہ جو دن چڑھے جو تھے بالکل مجسم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے تک آپ کو رویا صالحہ دکھانے کے بعد پھر آپ کے پر جب وحی کا آغاز کیا تو اس حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو کتب احادیث کے اندر قلم بند کیا گیا کہ حضرت آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ جو وحی ہوتی ہے، جو نبوت ہوتی ہے، سچا خواب اس کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے 23 برس تک حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے پر اللہ تبارک و تعالی وحی کا نزول فرماتے رہے، اور اس وحی کے نزول سے قبل 6 مہینے آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ 6 مہینے کو اگر 23 کے پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ گویا کہ نبوت اور وحی کا 46واں حصہ مومن کا خواب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قرب قیامت جو ہے مومنوں کے خواب سچے ہوں گے، لیکن بات جو ہے اس کو اپنے مرکز کی طرف لے کے آتا ہوں، جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا نزول نہیں ہوا، جب تک آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ کے اسماء و صفات کا استحضار نہیں ہوا، آپ اس وقت تک جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جستجو کر رہے تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے آپ کو علم کی نعمت سے سرفراز فرما دیا، آپ کو کائنات کا سب سے بڑا عالم بنا دیا، آپ کو کائنات کا سب سے بڑا استاد بنا دیا، آپ کو کائنات کا سب سے بڑا ٹیچر بنا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ سے منسوب یہ الفاظ لوگوں کو چمکا دینے کے لیے کافی ہیں، رزینہ قسمت الجبار فینا، رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں، رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، اگر ہم اپنی بات کریں سیدنا علی المرتضیٰ تو بہت ہی بڑی ذات ہیں، بہت ہی بڑی ذات ہیں، وہ تو فیض یافتہ حضرت رسول اللہ کے علم کے فیض یافتگان میں سے ہیں، آپ کے صحابہ میں سے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی بات کریں جن کے پاس انتہائی قلیل علم ہے، جن کے پاس انتہائی قلیل علم ہے، جن کے پاس انتہائی قلیل علم ہے، رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم کے پر راضی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کو پسند فرما دیا اور جو حال کے لیے مال کو پسند فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، جو مال ہوتا ہے وہ عام طور پر بصیرت پہ حملہ کرتا ہے، جبکہ جو علم ہوتا ہے بصیرت کو چمکاتا ہے۔ جو مال ہوتا ہے وہ اعمال کے حلیے کو بگاڑتا ہے، جبکہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کے حلیے کو سنوارتا ہے۔ جو مال ہوتا ہے وہ عام طور پر انسان کو سرکشی اور بغاوت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے، جبکہ جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل بے پایہ کے راستے کی طرف انسان کو مسافر بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، جب بھی کبھی آپ کو انتخاب کرنے کا موقع ملے، جب بھی کبھی آپ کو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کا موقع ملے، ایک علم کا ٹکڑا ہو، ایک مال کی پوٹلی ہو، تو حضرات گرامی قدر مال کی پوٹلی کو علم کے حصول کے لیے صرف کر دیجئے، کبھی بھی علم کے اوپر مال کو ترجیح نہ دیجئے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی آج بھی زندہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کے ساتھ علم کو حاصل کرتے رہے، اپنے مال کے ساتھ علم کو سمیٹتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بہت لوگ جو ہیں وہ الٹے راستے کے چل نکلے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ علم کے ذریعے مال کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اپنے مال کو علم کے حصول کے لیے لگانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنے گرد و نواح کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم کی نعمت سے بھی نوازا اور مال کی نعمت سے بھی نوازا، لیکن حضرات گرامی قدر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت اگر عطا فرمائی تو علم کی نعمت سے عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر اپنے خاندان کی دو مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ حضرت علامہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت علم سے بھی سرفراز فرما دیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن اگر آپ فقط صاحب مال ہوتے تو آج لوگ جو ہیں ان کے کارہائے نمایاں سے کسی بھی طور پہ آگاہ نہ ہوتے۔ حضرت علامہ شہید نے اپنے ترکے کے اندر علم کو چھوڑا، حب رسول کو چھوڑا، حب صحابہ کو چھوڑا، ختم نبوت کے لیے کی جانے والی خدمات کو چھوڑا، اس مرکز کو چھوڑا، اس مصلے کو چھوڑا، خیر کی باتوں کو چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر آج آپ لوگ یہاں پر نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، میں بھی نمازوں کو ادا کر رہا ہوں، خطبے کو دے رہا، آپ خطبے کو سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خطبے دینا، یہ نمازوں کو ادا کرنا، اس مرکز کا بنا لکھنا، اس مرکز کی توسیع کے لیے کردار کو ادا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ شہید کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر مالدار جو آدمی ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ اس کی موت کے بعد اکثر و بیشتر منقطع ہو جاتا ہے، سوائے اس صاحب مال شخصیت کے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کو پتا ہو مال کے ذریعے آخرت کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، جس کو پتا ہو مال کے ذریعے آخرت کو کیسے خریدا جاتا ہے، جو اپنے مال کو مدارس کی تعمیر میں لگاتا ہے، جو اپنے مال کو مساجد کے قیام میں لگاتا ہے، جو اپنے مال کو سرائے خانوں کے قیام میں لگاتا ہے، جو اپنے مال کو پانی کے کنووں کی کھدوائی میں لگاتا ہے، جو اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی خدمت کے پروجیکٹس کا آغاز کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کا مال یقیناً اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن بالعموم یہ مال جو ہوتا ہے یہ فخر کے ذریعے ہوتا ہے، یہ غرور کے ذریعے غرور کے لیے ہوتا ہے، یہ اپنے سٹیٹس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یہ ہیبت و حشمت کے لیے ہوتا ہے، یہ کر و فر کے لیے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یہ جاہ و جلال کے جو ہے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بڑی بڑی گاڑیاں بڑی تیز چلاتے ہوئے ان کے سلنسر دھواں اڑاتے ہوئے لوگوں کی مٹی، لوگوں کے کپڑوں کے پر مٹی کو گھراتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب مال سمجھ کے اپنے آپ کو کامیاب اور کامران سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے اوپر اپنا فضل نہ فرمائے اور ان کے رزق کو نہ روکے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اوپر بغاوت کے اوپر مادہ تیار ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بندے کے انداز کو دیکھتے ہوئے، اس کی للہیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے تقویٰ طہارت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اپنے ساتھ پیار کو دیکھتے ہوئے اس کو مال کو روک لیتا ہے، تاکہ مال کے آ جانے کے بعد وہ بغاوت کے راستے پر چلنے کی بجائے کم مال کے ساتھ وہ اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتا رہے۔ حضرات گرامی قدر مال اللہ کی نعمت ہے، یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، انسان میں سرکشی پیدا ہو جائے تو انسان قارون بن جاتا ہے۔ قارون جو کہ صاحب مال تھا، اور اسی کے پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کی بستی کے لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اس کی بستی کے اہل علم نے کہا جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو بھی لوگوں پہ احسان کر۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، وہ اس بات کو بھول چکا تھا، اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے اللہ کی تقسیم کی وجہ سے موجود ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کے گھمنڈ کی وجہ سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر علم جو ہے وہ عام طور پہ آفت کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن اگر علم کے اندر بھی گھمنڈ آ جائے، انا ولا غیری کا اظہار آ جائے، علم کے اندر بھی ریاکاری آ جائے، تو علم بھی انسان کی تباہی کے اوپر منتج ہو جاتا ہے۔ علم کے تقاضے کیا ہے، علم کی ذمہ داریاں کیا ہے، علم کے بعد کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ ان گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے آئندہ خطبہ جمعہ میں رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نعمت علم سے سرفراز فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت اور بے پایان نعمتوں میں سے نعمت ایمان کے بعد علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کو نعمت بادشاہت بھی عطا کی تھی، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے فضل بے پایاں کا ذکر کیا اور دیگر مخلوقات پہ ان کی فضیلت کا ذکر کیا۔ وہاں پر اللہ نے الفاظ کہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بہت سے بندوں کے اوپر ہمیں علم کی نعمت کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ حضرت آدم کی فضیلت کی وجہ بھی علم تھا، اور علم ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے اوپر اس وحی کا نزول فرما دیا، قل ربی زدنی علما، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سیدنا علی سے منسوب شعر ہے رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تقسیم کے پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو پسند کیا اور جاہلوں کے لیے مال کو پسند کیا۔ علم اگر کسی جگہ پر کسی ریاست کے اندر صاحب اقتدار کے پاس موجود ہو تو وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر درست فیصلوں کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، ہمیں حکمران جو حاصل ہوئے وہ سرمایہ دار تو حاصل ہوئے لیکن علماء ہمیں بطور حاکم حاصل نہ ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے پاس ایک پوری تاریخ ہے حضرت طالوت کی حکومت کی، حضرت یوسف کی حکومت تھی، حضرت یوسف کی حکومت کی، حضرت ذوالقرنین کی حکومت کی، حضرت صدیق و فاروق کی حکومت کی، حضرت عثمان و علی کی حکومت کی۔ اگر ہمیں آج بھی صاحب علم لوگ جو ہیں بطور حاکم عطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے تو ہمارے معاملات سنور سکتے ہیں۔ عالم جو ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اس کی ججمنٹ پاور بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں علم کی نعمت کو طلب بھی کرنا چاہیے اور حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف بھی رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کے لیے وقف کرنا اور اپنی اولادوں کو اس بات کے اوپر راغب کرنا کہ ہم وقت اللہ کے دین کے علم کو حاصل کریں، یہ ایک ایسی جو ہے نصیحت اور ایسی وصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کو اللہ نے علم اور حکمت اور شعور سے نوازا ہوتا ہے۔ وگرنہ عام طور پہ لوگ اپنے بچوں کو مال کی رغبت تو دلاتے ہیں لیکن علم کے حصول سے دور رکھتے ہیں۔ ہم عام طور پہ علم کے لیے ان لوگوں کو وقف کرتے ہیں جو لیگرڈز ہوتے ہیں، جن میں معذوری جسمانی یا جن کے اندر عقلی معذوری پائی جاتی ہے، حالانکہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے اور اس کے حصول کے لیے اپنی اولادوں میں سے بہترین ٹیلنٹڈ قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو وقف کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت علامہ شہید کی باقیات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو جہاں پر دنیا کی تعلیم دلوائی وہاں پر آپ نے اپنی اولادوں کو علم دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کا راستہ بھی دکھلایا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات یاد ہے میں یونیورسٹی کے اندر موجود تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی طرف راغب کیا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس بات کو سمجھتا ہوں اگر میں آج کتنا بھی بڑا انجینئر کیوں نہ ہوتا، کسی محکمے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف انجینئر بھی کیوں نہ ہوتا، تو شاید میں آج اس طرح کنٹریبیوٹ نہ کر سکتا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی خدمت کے لیے آج مجھے موقع دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک MBBS ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے لیے قبول و منظور فرما لیا۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو قبول کر لے، تو اللہ نے لکنت والے بیٹے کو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑے ترین سپیکرز میں شامل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اپنی اولادوں کو علم دین کے لیے وقف کریں۔ علم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سربلندی کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی نعمت سے جو ہے وابستہ ہونے کی توفیق دے اور نعمت علم جو ہے اس کو اجاگر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔